مفہوم ہے۔ اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ لوگوں تم نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ اللہ کی مدد آئے گی نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ لہذا اس کورونا وائرس اور اس قسم کی مہاماری، اس کی جو بیماری ہو رہی ہے، ہم سارے کے سارے ڈاکٹر دنیا کے نظام چلانے والے کے مقابلہ میں سب سے پہلے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ مدد اللہ اس طرح دیتے ہیں، یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مسجد میں آئے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اپنے دوستوں کو، گھر میں بچے ہیں، بال بچے ہیں، سب کو لے کے، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضری دیں اور مدد اللہ کی حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے کوئی بات ہوتی فوراً بھاگ کے مسجد میں جاتے تھے۔ آپ تبلیغی کتاب پڑھ رہے ہیں، سنتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں یہ چیز وہ کیا پہنچی ہوئی ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ آج 1500 سال تک ایسی بیماریاں آئی ہیں اور گئی ہیں، کبھی بھی کوئی مسجد بند نہیں ہوئی۔ آج کیوں ہو گئی؟ آج اس لیے ہو رہی، علماء، صالحہ، حضرات صحابہ، تابعین کے راستہ سے ہم ہٹ کر قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود سارے کے سارے بڑے بڑے محدث بن گئے ہیں، خود سارے کے سارے گھر گھر مفتی بن گئے ہیں۔ اس کو نہیں سمجھتے کہ اتنے ہزار مفتیان کرام، صحابہ، تابعین کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ سے امیدیں لے کر اللہ کے دربار میں حاضری دیتے رہیں، اس طرح کی باتوں کو کان میں لائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، خدا نخواستہ، وہ اپنے اپنے گھر میں رہیں گے، اور یہ نہیں کہ وہ گھر میں اس کو رہنے دیں گے۔ وہ میرے بھائی ہے، آپ کے بھائی ہے، خبر لیں، مشورہ دیں، ضرورت میں آپ اس کے کام کریں۔ بس تدابیر جو ہوتے ہیں اس اہتمام کے ساتھ وہ تدبیریں لیں، اس کے پاس جائیں، اس کی خدمت کریں۔ دوسری بات، مسجد میں جو حضرات اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ حضرات مسجد میں نہ آئیں۔ ایک صرف وہ نہیں ہے، بارہا میں نے ان چیزوں کو پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج بھی خاص طور پر کر رہا ہوں، جو ہمارے بھائی ایسے بیمار ہوتے ہیں، پسینہ نکلتا ہے، جسم بدبودار ہو جاتی ہے، جسم میں بدبو کے ہوتے ہوئے مسجد کے باؤنڈری میں نہ آئے، نماز کا کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا۔ جسم کے اندر بدبو ہو اور میلے کپڑے وغیرہ اس طریقہ سے مسجد میں مت نہ آئے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کا حکم ہے۔ جن کپڑوں کو پہن کر دوسرے کے سامنے جا نہیں سکتے، جانے میں شرم آتی ہے، وہ کپڑے چھوڑ کر مسجد میں آؤ، جن کپڑوں کو لے کر دوسرے باعزت آدمی کے سامنے جاتے ہیں۔ ایسے کپڑے پہن کر صاف ستھرا ہو کر مسجد میں آیا۔ اسی طرح جو حضرات بیمار ہوتے ہیں اور جناب سوت رو ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، اس قسم کے آدمی مسجد میں نہ آئے۔ یہ ہے اپنے دوستوں سے دل کو کھلا رکھیں۔ کوئی اگر آپ سے کہیں کہ بھائی تمہارے بوڑے سے بدبو آ رہی ہے، برا نہ مانیں، اس کا احسان جانیں، اور آپ جب تک بدبو نہ گئی مسجد میں نہ آئیں، اور بتا بھی دیں کہ میرے سے کوئی اس قسم کی بات ہو رہی ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ اگر کسی نے بتا دیا شکر ہے۔ کہ ایسے آدمی جو بیمار ہوتے ہیں، یہ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھرے مجمع کے اندر خود مجمع کا ارشاد فرما رہے تھے، صاف صاف بیان فرما رہے تھے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ لوگوں
کہ یہ جنت البقیع کی یہ دروازہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ پیاز لہسن کھا کر منہ بدبو ہوتی تھی, ان کو نکال دیا جاتا تھا مسجد کے حضور کے زمانے. معلوم نہیں ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کیوں, اسی لیے پیاز کھانے سے لہسن کھانے سے منہ بدبودار بن جاتی ہے. دوستو ایسے بدبودار حال میں مسجد میں آنے کی کوشش نہ کریں. اسی لیے خیال رکھیں مسجد کے آداب کے لحاظ کرتے ہوئے. پہلے اگر غفلت ہوتی تھی, ابھی بڑے ہیں اللہ کی مدد کے زیادہ محتاج ہے, اہتمام کے ساتھ مسجد میں آئے, ہر آدمی ہمت کے ساتھ اللہ پر ایمان کے ساتھ خوف آئے اور آ کے اللہ سے مانگے, یا اللہ کرونا وائرس سے ہمارے بال بچوں کو اللہ محفوظ بنا دے, ہمارے دوست احباب کو اللہ حفاظت فرما, دنیا کے تمام مسلمان کے اللہ اس غضب سے اللہ نجات عطا فرما. یہ مانگیں گے اللہ سے, کہاں بیٹھ کے, یہاں مسجد میں آ کے مانگیں گے, مسجد میں اللہ کا تعلق کریں گے, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, اس کے ساتھ آیا کریں. جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں, لیکن آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ ہمت دے, سب مسجد میں آئے. آج نماز جماعت کے ساتھ کرنے کے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق. آمین. مفتی صاحب زندہ باد. پوجا کو حفاظت کی دعا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح 3 بار, شام کو 3 بار, نمازی بندہ